السلام علیکم. ویلکم ٹو ڈبیٹ آئی پروگرام. یور ہوسٹ طارق خان. آج ہم بات کریں گے انڈیا اور امریکہ اسٹریٹجک تعاون اور اس کے مضمرات پاکستان اور چائنا پر کیا ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر افغانستان میں امریکی خارجہ پالیسی کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، جنہوں نے ہمیں واشنگٹن سے جوائن کیا. سر بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا پروگرام، اور یو آر موسٹ ویلکم ان پروگرام. جی شکریہ طارق. سر، جو بائیڈن کی صدارت کے پیش نظر آپ موجودہ صورتحال میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا تجزیہ کیسے کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو اچھی چیز ہوئی ہے ابھی جو وہ 40 سے 41 لیڈروں کو بلا لیا بائیڈن صاحب نے، کیونکہ وہ بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ماحولیات کے اوپر یہ جو ٹرمپ حکومت نے بالکل ہی امریکہ کو پیچھے لے گئے ہیں. پیرس میں بین الاقوامی جو معاہدہ ہوا تھا کہ یہ جو مصیبت آنے والی ہے اس کو کم کرنے کے لیے CO2 ایمیشنز کم کی جائیں گی. تو چائنا جو ہے اور انڈیا اور امریکہ، باقی بھی ویسٹرن ممالک ہیں، بٹ امریکہ کا جو ایمیشن ریکارڈ ہے اور ابھی تک جو کنزمپشن پیٹرنز ہیں وہ کافی ڈسٹریس کوز کرتے ہیں ماحول پر جنرلی. تو یہ CO2 ایمیشنز کے لحاظ سے پھر بائیڈن حکومت نے، بیکاز یہاں پر وہ ٹرمپ صاحب تو اپنے لگے ہوئے تھے کہ جی وہ کول لابی وغیرہ جو ہے اور کول ورکرز جو ہیں ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، ویسے بھی ان کے سیاسی خیالات بھی بڑے کنزرویٹو تھے. تو بائیڈن حکومت نے کہا تھا کہ نہیں جی ہم امریکہ کو واپس لے کے جائیں گے. تو وہ انہوں نے آتے سار ابھی انہوں نے یہ ان دنوں میں ہی بائیڈن سمٹ ہو رہا ہے کلائمیٹ پہ، تو پہلے انہوں نے 40 ممالک بلائے جو برے صغیر سے بنگلہ دیش کو بلایا اور انڈیا کو بلایا، پاکستان کو نہیں بلایا. آئی تھنک شاید بھوٹان کو بھی بلکہ بلایا. 40 ممالک تھے، بٹ پاکستان میں کافی نہ صرف یہ بات کی گئی کہ ماحولیات کے لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 10 ممالک میں ہے جو اثر ہے جہاں پر ہو رہا ہے. آئی تھنک ہماری حکومت نے کچھ زیادہ ہی شوشہ ماری کہ جی ہم اتنے درخت لگا رہے ہیں یہ وہ، مگر یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان گلوبل لیڈر نہیں ہے ماحولیات کو ہینڈل کرنے کے لیے. وہ ہماری حکومت شاید یہ سمجھتی ہو، مگر اگر آپ دیکھیں گے جو ہم پولوشن دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، جو ہم کول پلانٹس لگا رہے ہیں، تو خالی درخت لگانے سے، وہ بھی سپریم کورٹ نے پچھلے سال پوچھا کہ کتنے درخت لگے، تو وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ بھائی ہم ٹاپ لیڈر ہیں. مگر بہرحال پاکستان کو کیونکہ پاپولیشن اتنی ہے اور اثرات اتنے گمبھیر ہو سکتے ہیں، بالخصوص پانی کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے برے صغیر میں، اور انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی بڑھ سکتی ہے، تو بائیڈن حکومت نے اب بلا لیا. اس میں ایک اور بات بھی چھپی ہوئی تھی، یہ تو واضح بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ کیا پاکستان کو ڈی لفٹ کرایا جا رہا تھا بالخصوص افغانستان کے لحاظ سے. اور اس میں جو مختلف تجزیہ کاروں کی رائے تھی، مطلب میرا پرسنلی یہ خیال ہے کہ شاید افغانستان والا مسئلہ اور یہ ماحولیات کا مسئلہ اس طرح جوڑا ہوا نہیں تھا، اتنی سمپل کیلکولیشنز نہیں کرتے جو پالیسی میکرز ہیں. مگر ہاں یہ ضرور تھا کہ پاکستان اپنے آپ کو بہت اہم سمجھتا ہے، مگر امریکہ جو ہے وہ دیکھیں بین الاقوامی طاقت ہے، ان کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں اور بہت انٹرسٹ ہیں، اور اس وقت وہ ہمارے ریجن کو ایک اور نظریے سے دیکھ رہے ہیں. تو نہ بلانے سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ جی پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ امریکن محدود جو مقاصد ہے وہ وہیں تک ہے، تو زیادہ پاکستان کو لفٹ نہیں کرائی جا رہی تھی. تو شکر ہے کہ اب بلایا ہے، اور اب دیکھیے اب پاکستانی حکومت وہی اپنا ایک تو ڈھنڈورا پیٹ سکتی ہے کہ جی ہم نے بڑے درخت لگائے اور ہماری بڑی شاباش ہونی چاہیے، یا ہم زیادہ گہری نظر کے ساتھ سی پیک کے پروجیکٹس کو بھی دیکھنا چاہیں گے، اور اس میں پھر اپرچونٹیز ہیں نا. اگر آپ بین الاقوامی باقی ممالک کے ساتھ مل کر سی پیک کی گریننگ کی بات کر سکیں، کیونکہ چائنا اور امریکہ نے تو یہ سوچا یہ کہا ہے کہ بھائی باقی تو ان کی کشیدگیاں ہیں،
مگر امریکہ اور چائنا کی شاید ماحولیات کے لحاظ سے، کیونکہ جب وہ یہ دو بڑے جائنٹس اگر تعاون نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. تو سی پیک کی گریننگ کے اوپر کیا ہم امریکہ سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور وہ ایک طریقہ بن جائے گا، کیونکہ دیکھیں وہ پرانا زمانہ تو چلا گیا کہ نکسن اور ہنری کسنجر اور چائنا کے ساتھ دیتانت کرنے کے لیے پاکستان کے تھرو ہو رہا ہے. وہ نہ پاکستان کو کی اب اتنی کوئی اہمیت ہے نہ ضرورت ہے. مگر یہ ماحولیات کے لحاظ سے پاکستان جو ہے یہ کردار، اور اب پالیٹکس بہت کمپلیکیٹڈ اور ملٹی لیئرڈ ہو گیا ہے. تو وہ تو نہیں ہونا، ہم نے اب چائنا اور امریکہ کی ہم دوستی تو نہیں کرا سکتے، وہ بہت ایک بڑی خواہش ہوگی. اگر ماحولیات کے اندر ہم سی پیک کو، اگر وہ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے کہ سی پیک کی اگر گریننگ ہو سکے، جو ہم وہ کول شول اور اس طرح کی اور دھڑا دھڑ سڑکیں بنا رہے ہیں، ایک طرف درخت لگاتے ہیں، دوسری طرف ہم ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس جو ہے وہ راوی پہ بھی لگا رہے ہیں، کراچی کے آئلینڈز پہ بھی لگا رہے ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے. اور دوسری انڈیا کے ساتھ ہمارا بڑا سیریس پانی کا مسئلہ ہے. انڈیا کے ساتھ کیا بلکہ افغانستان کے ساتھ بھی ہے، کابل ریور کا بھی. تو یہ جو واٹر سٹریسز ہوں گی ہندو کش میں اور ہمالیین رینج میں، جو پانی کم ہوگا تو اس کے ساتھ جو کشیدگی بڑھنے کے چانسز ہیں. یہاں پر بھی جو ہے وہ پاکستان انڈیا کو واٹر ٹیررسٹ کہتا ہے، اور جو غسیلے گروپس ہیں ان کو ایک بہانہ اور مل جاتا ہے. تو انڈیا بھی جو ہے وہ جب کشیدگی ہوتی ہے تو وہ ابھی اپنی طرف سے تڑی لگانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جو ڈیمنگ ہوئی ہے تو وہ کم از کم انڈس واٹر بیسن ٹریٹی تو ہے، بٹ وہ بھی انڈر پریشر ہے. سو اب ہمیں بھی دیکھیے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ امپروو ہونی چاہیے، تو پاکستان آلسو نیڈس ٹو بی پریکٹیکل، رائٹ، اینڈ اٹ نیڈس ٹو ہیو ریئلسٹک گولز رادر دین سیئنگ کہ جی ہمیں تو استعمال کیا تو آپ جی کیوں استعمال ہوئے. مطلب وہ دیکھیں یہ طاقتور ملک تو کرتے ہیں اگر آپ ان کو موقع دیں. تو اب یہ ہے کہ اگر ہم نے کچھ چیزیں ایسی کرنی ہیں تو ہمیں وہ، اب دیکھیے ہم نے کتنا ہوم ورک کیا ہے کلائمیٹ سمٹ سے پہلے کہ سی پیک کو گرین کرنے کے لیے ہمیں امریکہ سے کون سی بالخصوص امداد چاہیے اور اس میں امریکہ کا کیا فائدہ، وہ ہم نے کوئی ہوم ورک کر رکھا ہوا ہے. افغانستان میں اکنامک معاشی جو آگے اس کا لانگ ٹرم فیوچر ہے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، یہاں پاکستان میں کتنا ہوم ورک ہوا ہوا ہے، کتنے پروجیکٹس تیار کیے ہیں. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے بارے میں امریکہ کی جو موجودہ حکمت عملی ہے اس کا اثر پاکستان اور خطے کے امن کے لیے مؤثر ہوگا؟ دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں پاکستان اس بارے کا میں؟ رول جو ہے وہ بڑا گمبھیر رہا ہے، ہم سب کو پتا ہے. افغانستان میں ایک تو یہ ہے کہ جو 80 کی دہائی میں ہم نے سعودی حکومت کے ساتھ مل کر ایک اور وہ امریکہ کی بھی بلیسنگ تھی، بٹ ہم نے تو ہولی واریئرز بنائے پہلے، اس کے پھر ہم نے نقصانات بھی جو ہیں وہ کچھ پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی. جب وہ سوویتس نکل گئے وہاں سے تو ہمارے ہمسائے ممالک تو کہتی ہے نا کہ جب سے امریکہ نے سپورٹ دینی شروع کی اور سعودی سپورٹ ملی اور ہم نے یہ جہادی آؤٹ فٹس بنائے تو پاکستان ان کو کشمیر میں بھی استعمال کرتا تھا. مگر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کو اس کی وجہ سے نقصانات بھی بڑے ہوئے. کلاشنکوف کلچر آیا، یہ ہیروئن جو ہے وہ پاکستان میں کتنی بڑی، اور یہ ہے کہ وہ جو 10 سال جہاد دور گزرا ملک کے اوپر، اس کے اندر جتنی چیزیں ہوئیں پاکستان کے اندر اس کے نتائج ابھی تک بھگتا رہے ہیں. تو وہی پھر 9/11 کے بعد ایک اور ملٹری حکومت جب تھی تو امریکہ نے وہاں پر دیکھا، فائدہ دیکھا. اور دیکھیں وہ ایک اسٹرانگ مین جب حکومت ہو تو امریکہ اکثر یہ کرتا ہے دنیا میں کہ وہ اپنے مقاصد پھر پورے کرنے کے لیے اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اور وہ کتنے سال، 10 سال پھر مشرف حکومت کو بھی ملے، اور مشرف حکومت نے بھی یہ میرا خیال ہے دیکھا. اور یہ جو اب نیا لٹریچر آ رہا ہے جو یہ پچھلے 20 سالوں کو دیکھ رہا ہے، تو دیکھیں پاکستان اور امریکہ کی تعاون بھی رہا، ٹینشن بھی رہی. اس میں ریمنڈ ڈیوس کا انسیڈنٹ ہوا، اس کے اندر جو ہے اسامہ بن لادن ملا،
اور پاکستان میں سکولز کے اندر، پارکس کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ ہوئی. ٹھیک ہے، پاکستان نے یہ ہے کہ کم از کم جو ٹی ٹی پی تھا، جو تحریک طالبان پاکستان، اور ان طالبان کا آپس میں جو ہے معاہدہ نہیں ہونے دیا. اور مگر یہی کشیدگی کا باعث بھی بنا کہ امریکہ کہتا رہا کہ جی آپ طالبان کے ساتھ آپ کا اور رویہ ہے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کا اور رویہ ہے. تو اب یہ ہے کہ کم از کم صورتحال، امریکہ نے بھی اتنے پیسے ضائع کیے افغانستان میں، اور یہ ہے کہ اب وہ سیاسی معاہدہ تو کر رہے ہیں، مگر دیکھیے طالبان بھی جو ہیں، ابھی یہ بڑی کشیدگی ہے اور ٹینشن ہے کہ ٹرمپ حکومت نے تو کوشش کی کہ جی ہم نکل جائیں. ٹھیک ہے، 19-20 سال ہوئے، جو خرچہ ہوا ہم نے القاعدہ کو تو سائٹ پر کر دیا، تو بس ٹھیک ہے، پھر افغانستان جانے اور افغانستان کے لوگ جانے. اب یہ نہیں کہ بائیڈن حکومت جو ہے وہ 6 مہینے میں افغانستان کو کوئی سوئٹزرلینڈ بنا دے گی، وہ تو نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ سمجھ رہا ہے کہ جی ہم نے دیکھیں طالبان کو بیک کیا اور طالبان جو ہے اور یہ ہماری اس میں جیت ہے، تو وہ بھی بات نہیں ہے. بلکہ ہمیں اور مسئلہ یہ ہے نا کہ افغانی حکومت کے ساتھ کافی سارے مسائل ہیں، جس میں وہ ڈورینڈ لائن کا وہ انگریزوں کے زمانے سے مسئلہ چل رہا ہے، باؤنڈری ایشو ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو افغان گورنمنٹ کی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، اس میں پاکستان کو سسپیشن اور ٹینشن ہوتی ہے. پھر یہ بی ایل اے ایسے گروپس جو ہیں وہاں پر، اور وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو افغان حکومت ہے وہ ہمیں کرٹیسائز کرتی ہے، ہم انہیں کرٹیسائز کرتے ہیں. تو یہ پیچیدگی ہے. تو مگر یہ ہے کہ دوسری طرف طالبان بھی جو ہیں، وہ طالبان کا کتنے نظریات جو ہیں، وہ کتنے دماغ کھل گئے ہیں، اور وہ ابھی تک وہ اپنی طاقت جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہم اپنا ہمسایہ ملک کیسا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم کیا طالبان ہی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سے پھر نتائج جو ہیں وہ ہماری طرف بھی ہوں گے. اب آپ دیکھیے ٹی ٹی پی کا یہ جو کہہ رہے ہیں، جنہوں نے ابھی یہ گوادر میں جو حادثہ ہوا ہے، بم پھٹا ہے، انہوں نے اس کو کلیم کیا ہے. تو یہ اب وہ ٹی ٹی پی کو بھی سیکنڈ وینڈ مل رہی ہے، اور یہی خدشات. سو بڑا ایک فائن بیلنس کرنا پڑے گا، اور بڑی مشکل سچویشن ہے کہ اخوان ہی آپس میں جو ہے کیا وہ حکومت بنا سکیں گے. امریکہ جب وہاں سے نکل جاتا ہے، امریکہ کو سب سے زیادہ تو یہی ہوگا نا کہ بھائی القاعدہ اور یہ باقی جو ہے اور انہوں نے اتنے پیسے بھی خرچ کیے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ بالکل ہی ستیہ ناش افغانستان میں پھر ہو جائے. نہ ہی یہ پاکستان چاہتا ہے. مگر انڈیا کا کیا رول ہوگا وہاں پر، کیسی افغان حکومت بنے گی. تو اور اس میں پھر یہ ہے کہ ان سارے فیکٹرز پہ امریکہ اور پاکستان کا بھی جو ہے وہ ریلیشن شپ جو آگے جو بنے گی، وہ یہ اگلے 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال جو ہیں یہ بہت اہم ہے. سر، جنوبی ایشیا میں بھارت اور امریکہ تعاون کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اس پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہوگا، یا اس کے مضمرات جو ہے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ جی، امریکہ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کوارڈ کی کوآپریشن ہے، بالخصوص اس کو کافی امریکہ کو غور سے دیکھنا چاہیے. بیکاز دیکھیے آلریڈی برے صغیر میں جو ہے وہ ایک قسم کا ایک ٹرن بھی چل رہی ہے، کیونکہ کرنٹ اسپیکٹرم کو انکریز کرتا ہے تو انڈیا کو پھر ٹینشن ہوتی ہے. جب انڈیا اپنی کیپیسٹیز کو بڑھاتا ہے تو پھر پاکستان کو ٹینشن ہوتی ہے. اینڈ آف کورس اس میں اور بھی چیزیں ہیں، وہ ویپنس کو اس کو بھی اپنی بیکاز اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کے لیے کو دیکھتے ہوئے، تو اس میں اتنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ ملٹری کو جاتا ہے. تو اب اس کے اندر اگر امریکہ جو ہے وہ چائنا کے خلاف اگر بالخصوص لینڈ ایریاز میں جو ہے اگر وہ انڈیا کو سپورٹ دے، انٹیلیجنس شیئرنگ اور وہ سیٹلائٹس جو آلریڈی شروع ہو گئی ہے، تو اس سے پھر یہ ہے کہ جو ہمالین کانفرنٹیشن ہے وہ پھر 2 فرنٹ بن جاتا ہے. اور اس کے لیے پاکستان کے لیے بھی امپلیکیشنز ہیں. پھر پاکستان کو بھی وہاں وہ ہماری ملٹری بھی زیادہ توجہ دینا چاہے، پیسے وہاں پر لگیں گے. تو امریکہ کے اگر آپ صغیر میں ٹینشن کم رکھنی ہے تو آپ کو بڑے کیئرفل انداز سے، کیونکہ دیکھیں ممالک تو یہ کرتے ہیں نا، وہ پارٹنرشپس کرتے ہیں
دوسرے ممالک کے ساتھ اور اپنے مقاصد کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں ریئلسٹک جو کیلکولیشنز ہیں یہ تو ہوتی ہی ہیں. تو ہم مطلب وہ ایک یوٹوپین خواہشات کی دنیا میں تو انفارچونیٹلی نہیں رہتے. تو مطلب پھر یہ ہے کہ اگر چائنا کو اگر امریکہ نے کنٹین کرنا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی جیسی بھی ڈیموکریسی ہے, چاہے وہ اکثریت پسند ڈیموکریسی ہے, مگر چلیں ڈیموکریسی تو ہے, امریکہ کے اندر کون سی پرفیکٹ ڈیموکریسی ہے؟ اگر آپ یہاں ریس کے ایشوز دیکھ لیں, مختلف جو یہاں پر اندرونی ٹینشنز ہیں, تو یہ ہے کہ اگر وہ انڈیا کے ساتھ کرتے بھی ہیں تعاون, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو افغانستان میں اب جو وہ چاہیں وہ کرنے دیں. ابھی کیونکہ دیکھیے شاہتوت ڈیم بن رہا ہے, جو حالانکہ اس سے کوئی خاص واٹر ایکسپرٹس کہتے ہیں پاکستان کو فرق نہیں پڑے گا, مگر پاکستان میں اتنی ہائپر سیاست ہے کہ فرق نہیں بھی پڑے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کابل ریور کے اوپر انڈیا ڈیم کیوں بنا کے دے رہا ہے, یہ تو پاکستان کو جو ہے پاکستان کا سارا پانی رک جائے گا اور یہ اور وہ. سو اس میں یہ دیکھیے پھر کشیدگی کے ساتھ جو ہے وہ سسپیشن بھی بڑی ہوتی ہے, شک اور بھی بڑھتا ہے. اور امریکہ کا جو اب کیونکہ اس کے اندر وہ چائنا لینس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, یہ تو بائیڈن حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم ایکسٹریم کمپٹیشن کریں گے چائنا کے ساتھ, اور برے صغیر میں وہ یہاں کوڈ میں انڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس سے پاکستان کی بھی ان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ امپیکٹ ہو سکتی ہے, اور پاکستان نیڈس ٹو فائنڈ اے بیلنس, رائٹ. تو وہ میں نے آپ کو جو پہلے بات کی کہ سی پیک کی گریننگ ایک ایسا بیلنس ہے کہ وہ ہر کوئی جو ہے وہ مان سکتا ہے. ہم مطلب اتنا بڑا دعویٰ کریں کہ جی ہم چین اور امریکہ کی دوستی کرا سکتے ہیں, تو وہ تو بات مشکل ہے. سر بھارت اور امریکہ کی چین کے ساتھ جو کشمکش چل رہی ہے, جو دشمنی چل رہی ہے, اس کے پاکستان کے لیے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیے ابھی اینکریج میں بڑے فائر ورکس ہوئے, کیونکہ وہ بڑا شاکنگ تھا دنیا کے لیے, کیونکہ امریکن مورل پولیس مین بنتا ہے کہ دیکھیے شنجیانگ میں جو حالات ہیں اور ہانگ کانگ کا مسئلہ ہے, اور یہ سارے مطلب بڑے سیریس ایشوز ہیں, مگر امریکہ بھی سلیکٹو ہو جاتا ہے. انہوں نے حالانکہ کشمیر میں نوٹ کیا ہے, مگر انڈیا کا جو ریلیجس انٹالرنس بڑھ رہی ہے, انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انڈیا کو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن نہیں ڈکلیئر کی. یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ حکومت, وہ تو دیکھیے نا یہاں پر اینٹی مسلم بین بھی لگا رہے تھے کہ وہ مسلمان دوست تو نہیں تھے, مگر انہوں نے جو ویگر مسلمان کے لیے کر دیا وہ کسی اور لیڈر نے نہیں کیا. تو دوسرا یہ کہ جب یہ بلنکن وغیرہ نے اس طرح کی باتیں کی چائنا کے خلاف, تو چائنا کے فارن منسٹر, کیونکہ وہ بڑی ایک اس طرح کھل کر باتیں نہیں کرتے, مگر انہوں نے بھی کہا کہ امریکہ نے جو یہاں پر تہس نہس کیا, امریکہ نے بنتے ہوئے جو نیٹو کمیونٹیز کو ڈیسمیٹ کیا. اس کے بعد آئرنی دیکھیے کہ کانسٹیٹیوشن لکھی جا رہی ہے, اس میں فریڈم کی بات ہے, تو جو لکھ رہے تھے ان کے سلیوز تھے. تو انہوں نے, اور پھر یہ عراق کی بات اور جو افغانستان کی بات, تو بڑا یہ اینکریج الاسکا میں ابھی چند مہینے پہلے کافی فائر ورکس ہوئے, مگر وہ آپس میں کیونکہ یہ دو بڑے جائنٹس ہیں, تو مطلب یہ آپس کے مطلب تعلقات ان کو کچھ نہ کچھ ٹریڈ کے اوپر, کلائمیٹ کے اوپر یہ کریں گے. مگر چائنا اپنے مسلز فلیکس کر رہا ہے, اور امریکہ کو یہ ہے نا کہ وہ انڈیا بھی چاہتا ہے کہ انڈیا کو خود اپرچونٹی ملے اپنی طاقت ایگزرٹ کرنے کی. دیکھیے ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں پچھلے 50 60 70 سالوں میں ایک کمیونسٹ ملک چائنا اور پاکستان ایک اسلامک ریپبلک, ان کے اندر کیا کامنالٹی تھی؟ بلکہ کامنالٹی تو نہرو کا سوشلزم تھا, ٹھیک ہے, وہ تو he used to he had a very sort of hero worship idea towards Marx, ٹھیک ہے. سو نہرو کی کشیدگی اور وہ ماؤ سے ملاقات بھی ان کی ہوئی, مگر وہ ٹیریٹوریل ایشوز پہ ان کا مسئلہ ہوا. چائنا نے دیکھا کہ بھائی
ہم ڈائریکٹلی جو ایک ان کی 62 کی وار تو ہوئی، انہوں نے کہا کہ چلو پاکستان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی انڈیا کو سردرد رکھے گا، اس سے ہماری دوستی ہوگی. تو چائنا اور پاکستان کی دوستی جو ہے وہ آئیڈیولوجیکل کامنالٹی پہ تو ہے ہی نہیں. It is based, on that basis of, friends, enemies, enemy is my friend, that kind of a thing. اور وہ over time اب دیکھیے، مطلب سی پیک جو ہے وہ پاکستان کو بڑی اپرچونٹی ملی، بٹ ابھی دیکھیے سی پیک میں بھی تو خدشات ہیں نا کہ کتنی ٹرانسپیرنسی ہے. بلوچستان ہمیشہ سے کمپلین کرتا تھا کہ جی ہماری تو ریسورسز لی جا رہی ہیں اور ہمیں جو اس کے بینیفٹس نہیں مل رہے. تو کتنا پارٹیسپیٹری سی پیک کے پروجیکٹس جو ہیں چل رہے ہیں. ایک جگہ اسکول یا ہسپتال بنانا از ناٹ انف، رائٹ. آئی مین دا آئیڈیا آف پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ از کہ آپ ہر اسٹیج پہ کنسلٹیشن کریں. تو وہ سی پیک میں کتنی کنسلٹیشن ہو رہی ہے. سو یہ سارے جو ایشوز ہیں آپس میں ٹائڈ ٹوگیدر ہیں. تو اگر ہم پھر اگر یہ جو باریکیوں کو ہم نہیں دیکھتے، جو اکثر موقع نہیں ملتا اگر آپ ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھیں مثال کے طور پہ، تو یہ تو آپ کو مطلب یا مطالعہ کریں یا باقی لوگوں کی، اور یہ اچھا ہے نا کہ باقی ڈفرینٹ ویو پوائنٹس کو جب بندہ سنے، کیونکہ اگر آپ صرف پاکستانی نظریہ دیکھیں گے آپ کو دنیا ایک طریقے سے لگے گی، امریکی نظریہ دیکھیں گے ایک اور طریقے سے لگے گی. تو یہ ایکچولی کریٹیکل انالیسس تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ مختلف خیالات کو آپس میں جوڑیے اور پھر آپ ایک اپنا نظریہ جو ہے وہ اس کو مثبت نظریہ بنائیے. تو یہ جو میری نظر میں جو مختلف جو نظریات ہیں وہ میں آپ کے سامنے میں نے یہ پیش کی. Sir, thank you so much for your valuable and precious analysis and time for debate IR program. بہت بہت شکریہ. My pleasure.